وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ سورہ یونس آیت 100۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوتی تو اہل ارض سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں کہ زمین میں بسنے والے سب کے سب مومن ہو جائیں۔ اللہ کی مشیت نہیں، اللہ نہیں چاہتا سب مومن ہو جائیں۔ سوال آتا ہے کیوں نہیں چاہتا؟ اگر اللہ نہیں چاہتا تو پھر انبیاء کیوں بھیجے، ہدایت کے لیے وسائل فراہم کیوں کیے؟ اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ جواب واضح ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو۔ اللہ کے چاہنے کی دو صورت ہے، اللہ کی مشیت ارادے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک اللہ کا اپنا ارادہ، اپنے فعل کے بارے میں اللہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر اللہ خود لوگوں کے اوپر ہدایت کو تکویناً و تخلیقاً مسلط کرنا چاہتا تو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ مشیت تکوینی ہے، ارادے تکوینی کے طور پر نہیں چاہا۔ جبری ایمان اللہ کے لیے مطلوب نہیں ہے، مسلط کردہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح نہیں چاہا، اللہ نے چاہا ہے وہ ایمان جو انسان خود انجام دے۔ عرض کیا دو ارادے اللہ تعالیٰ کے، ارادے تکوینیہ، ارادے تشریعیہ۔ ارادے تکوینیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، ہو جاؤ وہ فوری ہو جاتا ہے۔ دوسرا ارادہ تشریعی ہے، وہ خدا خود نہیں کرنا چاہتا، خدا چاہتا ہے ہم کریں، اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہم لوگ کریں، ہم لوگ کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، یہاں جبر نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہتا خود ایمان کو مسلط کرے لوگوں کے اوپر، لآمن من فی الارض جميعا، اللہ کے اس ارادے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ پھر کیا چاہا؟ اللہ نے چاہا ہم ایمان لے آئیں، ہم سے چاہا ہے، تو ہم ایمان لے آتے بھی ہیں اور نہیں بھی لے آتے ہیں۔ اور اللہ نے جب ہم سے چاہا ایمان لے آؤ تو ہم کو مومن بننے اور کافر بننے کے درمیان میں کھڑا کر دیا، اور درمیان میں کھڑا کرنے کے بعد انتخاب ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ان دونوں میں سے، ایمان اور کفر میں سے کس کا انتخاب؟ اختیار اور انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب انتخاب اور اختیار ہمارا ہے۔ آگے ایک آیت آئے گی، اس میں ہم تشریح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عمل داخل ہوتا ہے ہمارے ایمان میں، یہ اور ہمارا کتنا عمل داخل۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی متنفس کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا، ہو نہیں سکتا اس سے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن خدا کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ ان دو آیتوں کو آپ جوڑیں گے آپس میں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ اہل ارض سب کے سب ایمان لے آئیں، اور جو بھی ان میں سے ایمان لے آتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے ایمان لے آتا ہے۔
اللہ کا اذن کیا ہے؟ اذن خدا کیا ہے؟ اس میں فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو اذن نہ دے۔ اذن کی تعریف یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آپ کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا رہے گا اذن خدا کے بارے میں۔ اس کے لیے آپ اذن کی تعریف لکھ کر کے یاد رکھیں گے کہ اذن کی تعریف کیا ہے۔ اذن کی تعریف ہے عدم المانع، رکاوٹ پیدا نہ کرنا، اس کو اذن کہتے ہیں۔ اذن کا مطلب جبر نہیں ہے، اذن کا مطلب مسلط کرنا نہیں ہے، اذن کا مطلب عدم المانع ہے، کر سکتے ہیں آپ یہ کہنا، یہ عدم المانع۔ اللہ کی طرف سے اجازت کے بغیر کوئی متنفس ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس متنفس کو عقل دی، شعور دیا، سوچنے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی، حواس ان کو عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہدایت کے وسائل بھی فطرت میں ودیعت فرمائی، فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے متعین کر دیے، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا ایک طرف سے، دوسری طرف سے ان تمام فراہم کردہ وسائل کے سمجھنے اور ان کے اوپر فکر کرنے کی عقلی قوت بھی اندر سے ودیعت فرمائی، بیرونی رسالت داخلی رسالت سب اس کے لیے فراہم کرتی، حجت پوری کرتی۔ اب ایک شخص جب ایمان لاتا ہے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ وسائل ہے بإذن اللہ، اور رکاوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے کر کے اس متنفس کو لنفسن، ان صاحب نفس کو، اس متنفس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وسائل فراہم کر کے درمیان میں کھڑا کر دیا، یہ لو، یہ تیری سمجھ، یہ تیری عقل، یہ تیرا فہم، یہ تیری فکر، یہ ہماری طرف سے وسائل ہدایت کے، اور دوسری طرف سے اختیار تمہارا، انتخاب تمہارا، مکمل آزادی کے ساتھ، مسلط کرنا نہیں ہے، مسلط کے لیے نفی کر دی پچھلی آیت میں جی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نہیں چاہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر چاہتا تو مسلط بھی ہو سکتا تھا، نہیں چاہا، مسلط نہیں کیا، کیا کیا؟ اذن دے دی، جی، مجبور نہیں کیا، اختیار دے دیا، اذن، عدم المانع، اختیار دے دیا کہ تو خود انتخاب کر سکتا ہے، اذن ہے، جبر نہیں ہے، کر سکتے ہو، ایمان لا سکتے ہو، ایمان لانے کے اوپر مجبور نہیں ہو، لا سکتے ہو، عدم المانع، اذن خدا سے ایمان لائے گا، اللہ کے فراہم کردہ وسائل و اسباب سے ایمان لائے گا، اذن خدا سے ایمان لائے گا، مسلط کر کے نہیں، مجبور کر کے نہیں، انتخاب بندے کا ہوتا ہے۔ انسان انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وسائل اور اسباب فراہم ہوتے اس کا ایک میں مثال دیا کرتا ہوں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آدمی کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، اس کو بجلی کے کرنٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو حرکت دی جاتی ہے، اب حرکت آ گئی اور ڈاکٹر نے اس میں بجلی کے کرنٹ لگا دیا، فرض کر لیا،
کہ اس نے ہاتھ میں پھر جنبش کی طاقت جو ہے وہ بحال کر دی ڈاکٹر صاحب نے، ٹھیک، یا کسی حکیم نے حکمت کی دوائی دی، اس دوائی سے اس کا شل ہاتھ جو ہے وہ دوبارہ حرکت میں آ گیا طبیب صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طبیب نے اس کا ہاتھ بحال کر دیا، اب اس کا ہاتھ ٹھیک ٹھاک کام کر سکتا ہے۔ آگے یہ ہاتھ ایک مومن کو جو غرق ہو رہا تھا بچاتا ہے، یہ یا ایک مومن کے گردن پر تلوار چلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے یہ ہاتھ؟ یہ اس ڈاکٹر سے تو مربوط نہیں، ڈاکٹر نے بلا شرط غیر جانبدار ہو کر کے اس کے ہاتھ کی حرکت کو بحال کر دیا، غیر جانبدار ہو کر کے۔ آگے اس ہاتھ کی حرکت کو اس نے کس چیز میں استعمال کرنا ہے؟ یہ اس کا اپنا انتخاب و اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے کہا میری طرف سے کوئی مانع نہیں، آپ اس ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کس میں استعمال کر سکتے ہیں یار سمجھدار بندہ؟ کس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہے اتنی کہ کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آتا ہے، عدم المانع صرف انتخاب اور اختیار بندے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے وہ ایمان لائے گا، اللہ کے فراہم کردہ وسائل سے وہ ایمان لائے گا۔ ایمان لانے کا انتخاب بندے کی طرف سے ہے، وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وسائل ہے وہ غیر جانبدارانہ فراہم کرتا ہے، کوئی جانبداری نہیں ہے، نہ ایمان لانے پر مجبور ہے نہ ایمان نہ لانے پر مجبور ہے، یہ اختیار۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ادھر مومن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ایمان لانے کی، یعنی وسائل فراہم کرتا ہے غیر جانبدار ہو کر، اور دوسری طرف جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بات عقل کی، ایمان کا عقل کے ساتھ ربط ہے، قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ ربط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ دل جو ہے وہ جبر کی منطق کو اصلاً سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ جبر کی آواز کو سنتا ہی نہیں ہے، وہ صرف منطق کی آواز کو سنتا ہے۔ دل منطق اور دلیل کی زبان سمجھتا ہے۔ جو لوگ عقل سے کام لینے کے لیے حاضر نہیں ہے، کیوں حاضر نہیں ہے؟ اس کے بھی وسائل اسباب ہوتے ہیں، اس کا مفادات نہیں ہے اس کی طرف، اور اس کے خواہشات نفسانی کے خلاف ہے۔ جو بات اس کے خواہشات نفسانی کے خلاف ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی، اصلاً سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک مسئلہ شرعی جو ہے وہ اختلافی لوگ آتے ہیں، آ کر کے ہم سے فیصلہ مانگتے ہیں، اگر فیصلہ اس کے حق میں ہے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی، اور اگر فیصلہ اس کے خلاف ہو آپ 1000 بار تکرار کرو اس کے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ یار اس کے حق میں جب ہوا تو ایک مرتبہ بتانے سے بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کے خلاف فیصلہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کے مفاد کے خلاف ہے، اس کے خواہشات کے خلاف ہے، بات جاتی نہیں اندر، الا ان کی کوئی انسان پاکیزہ ہو تو وہ اس کے خلاف ہو تو بھی سننے کے لیے آمادگی ہوتی ہے، حق میں ہو تو بھی سننے کے لیے آمادگی ہوتی ہے۔ جو مفاد پرست ہوتے ہیں لا یعقلون ہوتے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لے سکتے، نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کے عقلوں کے اوپر خواہشات اور مفادات کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یجعل الرجس، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپاکی کو ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ جعل، یہاں اذن نہیں ہے، ادھر ایمان کے لیے اذن ہے، ادھر جعل ہے، ادھر ان کے بندے کے اختیار میں ہے، یار ایمان لا سکتے ہو نہیں بھی لا سکتے ہو، درمیان میں کھڑا کر دیا، انتخاب و اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب اس نے اختیار کر دیا کفر کی طرف کو، جب ادھر آ گیا لا یعقلون ہو گئے یہ لوگ۔
یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کا سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، دوسری طرف جو ہے وہ جھک گیا، چھوڑ دیا، حرف حق سننے کے لیے حاضر نہیں، لا یعقلون ہو گیا۔ جب اس نے فیصلہ کر دیا ایمان نہ لانے کا، یہ عقل پر پردہ پڑنے کی وجہ سے ایمان نہ لانے کا جب فیصلہ کر دیا، یجعلو آ گیا، یہاں اذن نہیں ہوتا نا، اذن تو پہلے دیا تھا اس کو، ایمان لانے کے اذن پہلے مرحلے میں دے دیا تھا، جب اس نے ہٹ دھرمی اور مفاد پرستی میں آ کر کے عقل سے کام نہیں لیا، یجعل الرجس۔ یہ بات ہم ہمیشہ بتایا کرتے ہیں، بارہا قرآن میں بھی اس کا بارہا ذکر آئے تو ہم بھی بارہا بیان کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی قابل ہدایت نہیں رہتا اللہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یجعل الرجس یہی ہے، جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پاکیزگی اللہ کی طرف سے آنا تھی، وہ تو ایک سورس تھا وہ بند ہو گیا، اور کہاں سے کیا آئے گا؟ ہدایت ملنے کا ایک حوالہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں سے جب ہدایت نہیں آتی تو کسی اور طرف سے تو ہدایت تو آنا نہیں ہے، تو کیا ضلالت؟ یہ ہے یجعل الرجس، کہہ دیں آپ، ان کے اوپر مہر لگانا کہہ دیں آپ، وہ یضل من یشاء یضل کہہ دیں، ختم اللہ کہہ دیں، یضل کہہ دیں، یجعل الرجس کہہ دیں، تعبیرات مختلف ہے، بات ایک ہے۔